ویلکم بیک. ویئر ان کنورسیشن ود سردار لطیف کھوسہ صاحب اور ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. کھوسہ صاحب, ویسے عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے درخواست گزار اکثر اوقات پر ججز پر عدم اعتماد کر دیتے ہیں. چاہے آپ کو یاد ہوگا خاور مانیکا صاحب نے فیصلے والے دن جج صاحب پر عدم اعتماد کر دیا تھا. عمران خان صاحب تواتر کے ساتھ اپنی ریزرویشنز کا اظہار چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے متعلق اس کا بھی اظہار کر چکے ہیں. آپ اور آپ کی گفتگو سے بھی اگر اخذ کیا جائے تو کیا میں غلط ہوں گی کہ چیف جسٹس صاحب کی اب تک کی جو ان کی آبزرویشنز بھی سامنے آئی ہیں یا جو کچھ انہوں نے ریمارکس دیے ہیں ان سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں, ہم تو ان کے سارے پچھلے فیصلوں سے بھی مطمئن نہیں ہیں, اور ہم نے تو بڑا ببانگ دہل کا ہے. لیکن ان تحفظات کے باوجود ہم چونکہ فل کورٹ ہیں, ہمیں اب یقین ہے کہ انشاءاللہ جو روح ہوگی فیصلے کی وہ آئین کے تشریح کو صحیح کرے گی, جمہوریت کو مضبوط کرے گی, اور ملک میں یہ جو انتشار اور افراتفری کی کیفیت ہے اس کو زائل کرنے میں ہمیں نشستیں دینا پڑیں گی, کیونکہ یہی آئین کی روح ہے. یہ عوام کا مینڈیٹ کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا, اور یہ ڈاکہ مارا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے اور ایگزیکٹو نے, اور یہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے انہوں نے ڈاکہ مارا ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آبزرویشنز جو آئیں تو انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ پھر ہم بھی اپنے آئین سے جو ہے اور حلف کے انحراف کریں گے اگر ہم بنیادی حقوق عوام کے جو ہے بحال نہیں کریں گے یا آئین پر عملداری کو یقینی نہیں بنائیں گے. اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تو آج اتنا تک کہہ دیا کہ کانسٹیٹیوشن از ناٹ بینگ اپہیلڈ. کھوسہ صاحب, جو جوڈیشری کی ڈس سیٹسفیکشن نظر آتی ہے 8 فروری کے الیکشن سے متعلق, آپ فرسی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے بھی کوئی بولڈ سٹانس لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو آنے والے دنوں میں؟ اور چونکہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تو یہ بھی ریمارکس دیے تھے کہ 8 فروری کے الیکشن اٹس اے فٹ کیس فار سو موٹو. دیکھیں, مجھے یہ یقین ہے کہ اس میں جو سپریم کورٹ ایک تو جو انہوں نے بلہ چھیننے والا فیصلہ ہے اس کو ڈائلیوٹ کریں گے, اور الیکشن کمیشن کی سرزنش یقیناً ہوگی کہ ہمارا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ کسی جماعت کے امیدواروں کو آپ آزاد بکھیر کر جو ہے ہوا میں پھینک دیں. اس سے یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان تحریک انصاف کی بطور سیاسی جماعت کے وہ ری اسٹیبلش ہو جائے گا, اور ہمیں یہ نشستیں ہو سکتا ہے اسی امبریلا میں واپس مل جائیں, کیونکہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے. یہ کوئی سنی تحریک کو ووٹ نہیں دیا ہے, یہ تو صاف ظاہر ہے. اگر اس طریقے سے ہمیں ایک ڈیوائس اڈاپٹ کرنی پڑی تو وہ ڈیوائس ہمیں اس لیے اڈاپٹ کرنی پڑی چونکہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح غلط کرتے ہوئے ہمیں انہوں نے بکھیر کے ہوا میں پھینک دیا. یہ تو سلام ہے پاکستان کی عوام کو جنہوں نے 8 فروری کو ڈھونڈ کر پاکستان تحریک انصاف کے سمبل جو ہے اور انہیں ووٹ دیا. اور اگر صحیح ترجمانی ہوتی تو ہمارے پاس دو تہائی اس وقت جو ہے پارلیمان میں 180 وہ ہوتے جینون, اور ہمارے جو ہے 40 جو ہے ہماری مخصوص نشستیں ہوتی, اور یہ 180 یہ 220 پہنچتی. تو 220 اگر آ جاتی تو ہم 2/3 کسے آج رول کر رہے ہوتے اور عمران خان پرائم منسٹر ہوتا. رائٹ, بٹ کھوسہ صاحب جو سرکمسٹانسز وہ پوری عوام نے بھی دیکھا, لیکن آپ نے صحیح کہا کہ باوجود اس کے لوگوں نے سارے ڈھونڈ کے سمبلز پہ جو ہے وہ مہر لگائی ہے. بٹ کھوسہ صاحب, آج جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت ہے اس نے عدت میں نکاح کیس میں جو سزا معطلی کی اپیل ہے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اس حوالے سے بھی ضرور آپ کے کامنٹس چاہوں گی کہ آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سزا معطل ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کی کسی اور کیس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اٹس لائکلی دیٹ کوئی اریسٹ یہ ڈال چکے ہوں گے کسی اور مقدمے میں؟ دیکھیں, بشرا بی بی تو یقیناً باہر آ جائیں گی, آپ کو باہر آتی نظر آ رہی ہیں؟ نکالا جائیں یا 100%. اور جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب کا,
یہ اگر ایک ایسا بھونڈا مذاق نہ کریں قوم سے، ملک سے، آئین سے، جمہوریت سے، بنیادی حقوق سے، انسانی حقوق سے، تو عمران خان کو بھی باہر آ جانا چاہیے۔ اب بتائیں کہ جو 11 مہینے سے پابا سلاسل ہے، جیل میں ہے، اس پہ اوپر اب اگر کوئی کیس کرتے ہیں تو اس کی قانونی آئینی کیا حیثیت ہوگی، اور لوگوں کے اندر اور زیادہ ایک نفرت، اور زیادہ غم و غصہ، ایک اور زیادہ ان کا جو ہے ہمدردی ہوگی، پیدا ہوگی، اور ان کے خلاف جو ہے، جو حکومت ہے وقت ہے، ان کے خلاف وہ نفرت ہوگی کہ آپ یہ باہر جانے لائق نہیں رہیں گے۔ دیکھیں پہلے بھی جب الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے 3 کیسز میں سزا کی تو اس کا عوام نے ریئیکشن دکھایا 8 فروری کو۔ اب بھی کر لیں اگر یہ شوق کرنا ہے تو۔ عمران خان تو ڈٹا ہوا ہے، وہ تو نہ ڈیل کرے گا اور نہ ہی وہ ملک چھوڑ کر جائے گا۔ وہ بھلے وہ کہتا ہے میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، چاہے مجھے پاکستان کی یہ ساری جیلیں ہی کیوں نہ پھرائیں۔ سو یہ تو بھول جائیں کہ ایک کیس درج کریں، 10 دن اور رکھ لیں گے، 5 دن اور رکھ لیں گے، ہفتہ اور رکھ لیں گے، تو اس کے بعد عمران خان ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ سو اس لیے جتنا یہ اس کو طوالت دیں گے، جتنا اسیری اس کو دیں گے، جتنا جیل میں رکھیں گے، اتنا ہی ریئیکشن جو ہے عوام کا وہ نہ صرف ہمدردی سے نفرت میں بڑھتا جائے گا ان کے خلاف، نفرت سے پھر بغاوت میں بڑھتا ہے۔ خدا را مت کریں 1971 والے ستانے کو مت دہرائیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ لطیف کھوسہ صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کے ٹائم کا ہمارے ساتھ موجود تھے سردار لطیف کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، جنہوں نے کہا کہ جس نہج پہ معاملات کو لے کے جایا جا چکا ہے اور جس طرح سے لوگوں میں آلریڈی ایک اشتعال پایا جاتا ہے، اس کو مزید کسی انٹورڈ ایک سرکمسٹانسز کی طرف نہ دھکیلا جائے، اور جو عدت میں نکاح کیس ہے اور اس سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو سزا معطلی سے متعلق اپیل ہے جس پر آج فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اور 27 جون کو سنایا جائے گا، سو اس سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں ان کو بشرا بی بی ایٹ لیسٹ باہر آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ڈاکٹرز پنجاب بھر کے جو سرکاری اسپتال ہیں ان کی او پی ڈیز بند ہیں، ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں، ہڑتال 10ویں روز میں انٹر کر چکی ہے، معاملات کیا ہیں، حکومت پنجاب اب تک کیوں نہیں اس کو ریزالو کر سکی ہے، اور مطالبات کیا ہیں ڈاکٹرز کی جانب سے جو پیش کیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو پیشنٹس ہیں، مریض ہیں، وہ کس حد تک خمیازہ بھگت رہے ہیں، ایک بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔